الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.106 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا لیسن نمبر 106 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 100۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اوَكُلَّمَا روٹ ورڈ کاف لام سے معنی کیا، جب بھی، اینڈ از اٹ ناٹ دیٹ، وین ایور۔ آہدو عین خا دا سے روٹ ورڈ ہے، معنی انہوں نے عہد کیا۔ دے ٹک عہدن عین خا دا سے روٹ ورڈ ہے، کوئی عہد، کوویننٹ۔ نبذہو نون با دا سے روٹ ورڈ ہے، معنی توڑ دیا اس کو، تھریو اٹ اوے۔ فریقن فا را قاف سے روٹ ورڈ ہے، معنی ایک فریق، پارٹی۔ منہم روٹ ورڈ میم نون سے، معنی ان سے، آف دیم۔ بل با لام سے روٹ ورڈ ہے، معنی بلکہ، نے۔ اکثرہم کاف سا را سے روٹ ورڈ ہے، معنی اکثر ان کے، موسٹ آف دیم۔ لا لام الف سے روٹ ورڈ ہے، معنی نہیں، ڈو ناٹ۔ یؤمنون الف میم نون سے روٹ ورڈ ہے، معنی ایمان رکھتے، بلیو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو اس کو توڑ دیا ایک فریق نے، بل اکثرہم بلکہ ان کے اکثر، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا ایک فریق نے، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا and is it not that whenever they took a covenant نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ threw it away a party of them بل أَكْثَرُهُمْ nay most of them لا يؤمنون do not believe and is it not that whenever they took a covenant threw it away a party of them nay most of them do not believe۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ یہودیوں نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ ان سے پیغمبر آخر الزماں کی بابت کوئی عہد لیا گیا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی جب یہودیوں سے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے قبول کریں، تو انہوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ ایسا کوئی عہد ان سے نہیں لیا گیا، یعنی اللہ نے ایسا کوئی عہد ان سے نہیں لیا پچھلے پیغمبران کے ہاتھوں۔ اس بات کو انہوں نے دلیل کے طور پہ رکھا اور رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، جو کہ انڈر فوکس ہے، کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے کہ عہد کیا اور توڑ دیا، بلکہ ان کی اکثریت تو ایمان سے بالکل خالی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عہد تو ان سے لیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوں گے تو ان کی نبوت کو قبول کرنا، ان کا ساتھ دینا، لیکن انہوں نے اس عہد کو اگر توڑا ہے تو یہ ان کے لیے نئی بات نہیں ہے، چونکہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا ان کا معمول ہے، بلکہ ان کی اکثریت تو ایمان سے ہی خالی ہے، یعنی ان کے قلب میں بنیادی ایمان بھی نہیں، کیونکہ کئی پیغمبران اسلام کو انہوں نے شہید کر دیا، اللہ کی کتابوں میں انہوں نے بے خوف تبدیلی کر دی، یہاں تک کہ بچڑے کی پوجا کرنے سے بھی وہ پیچھے نہیں رہے۔ تو ان کے جو اعمال ہے، ان کا جو ماضی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اکثریت تو ان کے ایمان سے ہی خالی ہیں۔ نبذہ کے معنی پھینک دینا ہے، چونکہ ان لوگوں نے کتاب اللہ کو اور عہد باری تعالیٰ کو اس طرح چھوڑ رکھا تھا گویا پھینک دیا تھا، اس لیے ان کی مذمت میں یہی لفظ لایا گیا ہے۔ نبذہ کے لفظی معنی تو پھینک دینے کے ہے، چونکہ ان کی جو لاپرواہی تھی کتابوں سے اللہ کی اس قدر زیادہ تھی، جیسے کہ وہ کتاب کو انہوں نے حقارت سے پھینک دیا ہے۔ حالانکہ یہاں پر انہوں نے عہد شکنی کی، لیکن عہد سے اس قدر لاپرواہی کی، حقارت کے ساتھ عہد کو انہوں نے جیسے کہ پھینک دیا ہے، اس لیے اللہ نے لفظ نبذہ اس آیت میں استعمال کیا ہے۔ یہودیوں نے جو عہد شکنیاں اللہ سے کی ہیں، ان میں سے کچھ عہد شکنیوں کا ذکر قرآن کی آیات میں بھی آتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں سورہ بقرہ کی آیات، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا، یعنی اللہ نے جب ان سے عہد لیا کہ تورات پر عمل کریں گے، ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر معلق کر دیا کہ قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے، یعنی ان سے عہد لینے کے لیے اللہ نے کوہ طور کو ان پر کھڑا کر دیا، تو انہوں نے خوف کے مارے عہد کر لیا کہ اگر عہد نہ کرتے تو پہاڑ ان کے سر پر گر جاتا۔ اللہ نے فرمایا مضبوطی کے ساتھ
اس کتاب کو قبول کرو، اس پر قائم رہو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں، یعنی جو احکام اللہ نے اس کتاب میں نازل فرمائے ہیں، ان کو یاد رکھنے سے مراد ان پر عمل کرنا ہے، جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیں ان کا ریسپانس، اس آیت میں اللہ نے مینشن فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے، اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا تو ضرور تم فوراً تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عہد ان سے لیا کہ اس کتاب کو یعنی تورات کو مضبوطی سے تھامیں گے، اس پر عمل کریں گے، لیکن اس مضبوط عہد کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا، اپنے قول و قرار پر وہ قائم نہیں رہے بلکہ اس سے پھر گئے۔ لیکن اس عہد کو توڑنے کا ذکر ایک اور آیت میں بھی آیا ہے، فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، اور جب ان کے پاس ایک پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے جو تصدیق بھی کرتے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی تورات کی، ان اہل کتاب میں کہ ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ ہی کو پس پوش ڈال دیا جسے ان کو گویا اصلاً علم نہیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے بیچ اور ایسی کتاب لے کر آئے جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن تورات کی تصدیق کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی تصدیق کی کہ بے شک تورات بھی اللہ ہی کی کتاب ہے، لیکن ان کو ان باتوں سے فرق پڑنے والا نہیں ہے کیونکہ ان کی میجورٹی ایسی ہے جو اس کتاب کو یعنی تورات کو ہی پس پوش ڈال دیا تھا، انہیں تورات پر ہی جب وہ قائم نہیں رہے، تورات کو ہی انہوں نے اہمیت نہیں دی، تو ان کے اب بس کی بات نہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اہمیت دیں اور قرآن کو اللہ کا کلام مانیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے سلسلے میں یہود سے پچھلے پیغمبران اسلام نے عہد لیا تھا، یعنی اللہ کے حکم سے پچھلے پیغمبران نے یہود سے عہد لیا تھا کہ جب آخری الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، ان کی نبوت کو قبول کرنا، لیکن یہود نے اس عہد کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، پسے پش ڈال دیا، عہد شکنی انہوں نے کی۔ چونکہ عہد شکنی یہود کا شیوا رہا ہے، یعنی ان کی عادت رہی ہے، اس عہد کو بھی انہوں نے پسے پش ڈال دیا۔ عہد توڑنا تو ان کا معمول ہے، تو اس عہد کو بھی انہوں نے توڑ دیا۔ یہود تو اس عہد پر بھی قائم نہیں رہے جس کے تحت انہوں نے تورات پر عمل کرنا تھا اور اس کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا تھا، یعنی اہم ترین عہد جو ان سے لیا گیا، اللہ نے کوہ طور پہاڑ ان کے اوپر ٹھہرا کر کے وہ تورات کو قبول کریں گے، اس پر عمل کریں گے اور اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچائیں گے، اس اہم ترین عہد کو ہی انہوں نے جب بس پش ڈال دیا تو دوسرے عہد تو ان کے لیے اور بھی معمولی تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔